پر ناز، دو ٹائم کی نماز پڑھ کے محلے والے سنیوں کو بے نمازی سمجھ کے اپنے کو امام بخاری سمجھنا، ایسی نماز ایسا علم اٹھا کے حدیث پاک دیکھ لیجئے، کل آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دی جائے گی اور اب فرمائے گا تم میرے لیے کیا لے کر آئے. یہ میں نہیں کہتا. احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کہنے والے کہیں گے مولا مشقتیں برداشت کر کے ہم حج بیت اللہ کو گئے، رب فرمائے گا تم حج کرنے گئے، تم کو زمانے نے حاجی کہا، تم میرے لیے کیا لے کے آئے. اللہ اکبر. علماء صوفیہ فرماتے ایک عابد شب زندہ دار کھڑا ہوگا، مولا راتوں میں سجدے کو سر رکھتا تھا، سویرے سے ہی نمودار ہو جاتی تھی، رات رات جاگ کے تیری بارگاہ میں سجدے کیے، جمعہ قضا نہیں، عیدین قضا نہیں، فرض قضا نہیں، واجب قضا نہیں، نوافل قضا نہیں. رب فرمائے گا تم نے نمازی بنے، تم نے نمازیں پڑھی، لوگوں نے تمہاری عزت کی اس کی بنیاد پہ تم کو نمازی کہا گیا، تم میرے لیے کیا لائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. آج ان مہیلا آیوگ والوں کو، مہیلا سنگٹھن والوں کو خواب بھی دکھتے ہیں تو کیا دکھتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کی قبر میں بچھو تھا، ایک اسلامی بھائی کی قبر میں موٹا سانپ تھا، ایک اسلامی بھائی کی قبر میں اژدہا تھا. تو اپنے باپ سے کہنا تمہاری قبروں میں ہوں گے، ہم رضا والے ہماری قبروں میں نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہاں بے شک. سنو، ماضی کے اندر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں، لیکن ان کا طرز انداز، طرز بیان اور تھا، علماء جانتے ہیں. اگر ہمارے ائمہ نے، اشقیاء نے، اتقیاء نے، فقہاء نے، علماء نے ہر پہلو کو پیش کیا، اگر اعلی حضرت لکھنے پر آئے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، اگر لکھنے پر آئے تو فرمایا لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. لیکن ایک ہی پہلو پہ لکھ کے نہیں چلے گئے کہ آدمی فضل الہی سے اور اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے محروم نہ ہو جائے، نہ امید نہ ہو جائے. لکھتے 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 یہ پہلو بھی بیان کر دیا. ارے کیوں رضا کلتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کلتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی حضرت. جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے. سبحان اللہ. لہذا نجات اعمال پر نہیں ہے، نجات عشق مصطفیٰ پر ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، آج گوا قریب ہے، کراچی کی نئی نئی ٹیبلٹ کچھ نہیں ملتا تو یہ لے کے آتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے. ہمارے بیچارے کو سیدھے مولوی، سیدھے امام، باقی مکاروں کی بات نہیں کرتا، بہت سے جو بھولے بھالے ہیں ان کو یہ پڑھاتے امام صاحب مولوی صاحب، اور سمجھے نہیں یہ گوا میں بیئر بار میں جاتے تھے، شراب پیتے تھے، گناہگار تھے. یہ انہی مہیلا سنگٹھن والوں نے ان کو یہاں پر لے کے آئے. تو سنیے، ہندوستان میں ایک مثال، ایک کہاوت ہے، اول سے نکلے چول میں گھس گئے. اول سے نکلے چول میں گھس گئے. تم شرابی تھے لیکن وہابی سے دور تھے، تم جواری تھے لیکن وہابی سے دور تھے. اور کسی مولوی مفتی پیر کے دانت میں دم نہیں ہے. میں معتبر کتابوں سے اس حدیث کو ثابت کر دوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس اجلہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، عرضی لگائی، حضور شراب پیتا ہے. نگاہ رحمت اٹھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جسم ٹوٹا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ نگاہ اٹھی، سبحان اللہ، کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اس گناہگار امتی نے دامن کرم پہ لپٹ کر توبہ کری، پھر گیا، پھر شراب پی. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ توبہ کرتا پھر شراب پیتا ہے. سرکار نے پھر توبہ کروائی. بہت سے آج کے ہوتے مہیلا آیوگ والے کہتے اب تو اس کو بھیج دو، جیسے ہمارے ابا کی جنت جہنم ہے. جو احمد مختار ہیں ان کی سنت کریمہ تو یہ ہے، لیکن یہ سنت نبی کی نہیں عمل کرتے ہیں، یہ سنت پہ چلتے ہیں بپا کی. سنا معتبر حدیث جس کو علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. تیسری مرتبہ وہ گناہگار، وہ شرابی دامن مصطفیٰ پہ مچل کے گیا توبہ کرنے کے لیے. سبحان اللہ. پھر پڑھ لیجیے اعلی حضرت کو. سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہم نے خطا میں نہ کی،
आका हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रावी बयान करता है कि तीसरी मर्तबा सरकार ने तौबा करवाई। साहबा ने कहा हुजूर ये आता है तौबा करता है शराब पीता है, हुजूर ये आता है तौबा करता है शराब पीता है, हुजूर ये आता है तौबा करता है शराब पीता है। लेकिन सुनो, ये किसी के बाप की शरीयत नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। वो मालिक के कुल है, मालिक के कायनात है। सरकार मुस्कुराते हैं, सुभान अल्लाह, तबस्सुम फरमाया, सुभान अल्लाह। फरमाया साहबा ये शराब पीता है, गुनाहगार है, मैं भी जानता हूं, लेकिन अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। उलमा इस हदीस को नकल करके लिखते हैं, फरमाते हैं कि मोमिनीन जो गुनाहगार हैं उनके लिए यह हदीस बिशारत उज़्मा है, सुभान अल्लाह। तो हमारी इनकी जन्नत नहीं है, सरकार मालिक है, जिसको चाहे दाखिल फरमाए, जिसको चाहे रोक दे, सुभान अल्लाह। इसलिए सुन लीजिए, मैं अर्ज कर रहा था कि ऊल से निकले चूल में घुस गए। हमारे मशाइख लिखते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हमको हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, शराब जुए तमाम खुराफात से हमारे बच्चों को परहेज करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन खुदा न खास्ता हमारे मशाइख फरमाते हैं, अल्लाह ना करे गुनाहगार है और ईमान पे खात्मा हुआ तो निजात है, लेकिन अगर वहाबी से देवबंदी से मुर्तद से दोस्ती करता है तो याद रखिएगा, आला हज़रत सरकार लिखते हैं कुरान पाक की आयत करीमा की रोशनी में कि मिनहुम है, उन्हीं में से है वो। यानी अभी यहां पर उसका मामला यह था कि आमाल में खराबी थी, दामने मुस्तफा था तो निजात के रास्ते खुले थे, लेकिन अब दोस्ती दुश्मनाने रसूल से हो गई। इसलिए मादअल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन मशाइख किबार ने लिखा कि अब उनसे दोस्ती ये बता रही है कि हल्के हल्के इसका ईमान चला जाएगा। मादअल्लाह, कहिए मादअल्लाह।